طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف میاں بیوی کی زندگی کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن پاک نے اس حساس معاملے کے بارے میں بہت واضح رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ساتھ عدت، عورت کے حقوق، بچوں کے حقوق، مالی ذمہ داری، صلح، انصاف اور اچھے برتاؤ کے بارے میں بھی احکامات دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق اور ازدواجی جدائی کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، پھر اگر وہ اپنی بیویوں کی طرف واپس آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو اسے ہمیشہ کے لیے اس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت رکھی ہے تاکہ معاملہ لٹکا نہ رہے اور شوہر اپنے رشتے کے بارے میں واضح فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورۃ البقرہ کی اگلی آیت نمبر 227 میں فرماتے ہیں، اور اگر وہ طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ طلاق کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ شوہر کے ارادے اور اس کے عمل سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے طلاق جیسے اہم فیصلے میں بھی اللہ کے حکم، انصاف اور ذمہ داری کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرماتے ہیں، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 ماہواری کے ادوار تک انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت کے دوران اگر شوہر اصلاح اور صلح چاہیں تو انہیں اپنی بیویوں کو واپس لینے کا حق حاصل ہے، اور عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے کے مطابق وہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق کے بعد عدت کی اہمیت سمجھا رہی ہیں۔ عدت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حمل وغیرہ کی حقیقت واضح ہو جائے اور میاں بیوی کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عدت کے دوران اگر اصلاح اور صلح کی گنجائش ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اسی آیت میں عورت کی حقوق کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ معروف طریقے کے مطابق اس کی بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرماتے ہیں، طلاق 2 مرتبہ تک ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس صورت کے کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت کچھ دے کر علیحدگی حاصل کرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق کے معاملے میں ایک بہت اہم اصول بتا رہے ہیں۔ اگر رشتہ بچ سکتا ہو تو اسے اچھے طریقے سے قائم رکھا جائے، اور اگر نباہ ممکن نہ ہو تو عزت اور اچھی طریقے سے علیحدگی اختیار کی جائے، یعنی طلاق کو عورت کو نقصان پہنچانے، اس کے حقوق چھیننے یا بدلہ لینے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس معاملے میں بھی اس کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں فرماتے ہیں، پھر اگر شوہر نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کے دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والے لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تیسری طلاق کے بعد کی مخصوص صورت بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نکاح اور طلاق کو کھیل یا بار بار توڑنے اور جوڑنے کا معاملہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک حساس اور تفصیلی شرعی مسئلہ ہے، اس لیے کسی حقیقی معاملے میں مستند عالم دین سے رہنمائی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو
یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت کو صرف تکلیف دینے یا بدلہ لینے کے لیے روک کر رکھنا ظلم ہے۔ اگر رشتہ قائم رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھا جائے، اور اگر جدائی کرنی ہے تو عزت اور انصاف کے ساتھ کی جائے۔ طلاق کو انتقام یا اذیت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 میں فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے سابق شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، اگر دونوں باہمی رضامندی سے معروف اور مناسب طریقے پر راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سابق میاں بیوی عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اور دونوں رضامند ہوں تو خاندان والوں کو بلا وجہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یعنی اسلام میں صرف طلاق کے وقت ہی نہیں بلکہ دوبارہ نکاح کی صورت میں بھی انصاف اور مناسب رویے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں فرماتے ہیں، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اگر وہ دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنا چاہیں، اور بچے کے باپ پر ان عورتوں کا کھانا اور لباس مناسب طریقے کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم کسی دوسری عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ جو کچھ دینا طے کیا گیا ہے وہ مناسب طریقے سے ادا کر دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ براہ راست طلاق کا حکم بیان نہیں فرما رہے بلکہ بچے کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریوں کو واضح فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کی علیحدگی کی صورت میں بھی بچے کو ان کے اختلاف کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ بچے کے خرچ، دودھ پلانے اور اس سے متعلق معاملات مناسب طریقے سے اور باہمی مشورے سے طے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 میں فرماتے ہیں، اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب نہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور نہ ان کا مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک مناسب ذمہ داری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو تو عورت کو خالی ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دیا جائے، یعنی جدائی کے وقت بھی اچھا برتاؤ اور احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 میں فرماتے ہیں، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ لیکن ان کا مہر مقرر ہو چکا ہو تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ عورت خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں مہر کے حق کو واضح فرما رہے ہیں جب مہر پہلے سے مقرر ہو لیکن ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت اصول یاد دلاتے ہیں، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی رشتہ ختم ہو جائے تب بھی اچھا اخلاق، انصاف اور احسان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 میں فرماتے ہیں، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی مناسب طریقے سے کچھ سامان زندگی دینا چاہیے، یہ پرہیزگار لوگوں پر ایک حق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی عورت کے ساتھ بے رحمی اور بے اعتنائی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔
قرآن طلاق یافتہ عورت کے لیے مناسب طریقے سے کچھ دینے کا ذکر کرتا ہے تاکہ جدائی بھی اچھی برتاؤ اور عزت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور جدائی کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر دونوں صلح کرانے کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ طلاق تک پہنچنے سے پہلے صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف بہت بڑھ جائے تو دونوں خاندانوں سے سمجھدار اور انصاف کرنے والے افراد کو شامل کیا جائے تاکہ مسئلہ حل کرنے اور رشتہ بچانے کی کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرماتے ہیں، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی یا دوری کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کی کوئی مناسب صورت طے کر لیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ انسانی طبیعت میں بخل موجود ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر بیوی محسوس کرے کہ شوہر اس سے دور ہو رہا ہے یا رشتے میں بے رخی پیدا ہو گئی ہے تو فوراً جدائی کی طرف جانے کے بجائے صلح اور مناسب سمجھوتے کی گنجائش موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح فرما رہی ہیں کہ صلح کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں فرماتے ہیں، تم بیویوں کے درمیان مکمل برابری ہرگز قائم نہیں کر سکتے چاہے تم کتنی ہی کوشش کرو، لہٰذا ایک ہی طرف بالکل نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایک سے زیادہ بیویوں کے معاملے میں انصاف کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ انسان دل کے جذبات میں مکمل برابری شاید نہ کر سکے، لیکن کسی ایک کی طرف اس طرح نہیں جھکنا چاہیے کہ دوسری عورت کو بے سہارا اور معلق چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں، اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے لیے ساتھ رہنا ممکن نہ رہے اور علیحدگی ہو جائے تو اللہ کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دونوں کے لیے آگے بہتر راستے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے لیے تم پر کوئی عدت لازم نہیں جسے تم شمار کرو، بس انہیں کچھ فائدہ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس صورت میں عام عدت لازم نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کرنے اور اسے کچھ فائدہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی جدائی کی صورت میں بھی اچھا اخلاق برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت کے مطابق طلاق دو اور عدت کو شمار کرو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھلی برائی کریں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ طلاق کے طریقے اور عدت کی اہمیت واضح فرما رہی ہیں۔ طلاق کے بعد عورت کو فوراً گھر سے نکال دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ شاید عدت کے دوران حالات بدل جائیں، میاں بیوی دوبارہ سوچیں اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، پھر جب وہ اپنی عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 انصاف والے لوگوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی درست طریقے سے دو۔ یہ نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ عدت کی اختتام کے قریب معاملہ واضح کیا جائے، یا تو رشتہ مناسب طریقے سے قائم رکھا جائے یا پھر مناسب طریقے سے علیحدگی مکمل کی جائے۔ عورت کو غیر یقینی حالت میں لٹکائے رکھنا قرآن کا طریقہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ اندازہ رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ہمیں امید اور بھروسے کا سبق دے رہی ہیں۔ اگر طلاق یا علیحدگی کے بعد انسان مستقبل کے بارے میں پریشان ہو تو اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ایسے راستے سے بھی آسانی اور رزق عطا کر سکتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان عورتوں کی بھی عدت 3 ماہ ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے بچے کی پیدائش تک ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مختلف حالات والی طلاق یافتہ عورتوں کی عدت واضح فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے طلاق کے بعد عدت کے معاملے میں عورت کی مختلف حالتوں کو سامنے رکھ کر واضح رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلا رہی ہیں کہ طلاق اور خاندان کے معاملات میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی تقویٰ کا حصہ ہے۔ جو شخص مشکل حالات میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت اور اجر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کے بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں مناسب طریقے سے مشورہ کر کے معاملات طے کرو، اور اگر تم دونوں کے درمیان مشکل ہو تو کسی دوسری عورت سے بچے کو دودھ پلوا سکتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی عورت کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر حاملہ عورت کے بارے میں واضح حکم ہے کہ بچے کی پیدائش تک اس کا خرچ کیا جائے، اور بچے کی پرورش کے معاملات میں بھی والدین کو باہمی مشورے سے مناسب فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کا رزق محدود ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی دی ہوئی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی پیدا کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مالی ذمہ داری کے بارے میں اصول بتا رہے ہیں کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق ذمہ داری پوری کرے، اور جس کے پاس کم ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آ سکتی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی ان تمام آیات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں طلاق کو صرف رشتہ ختم کرنے کا نام نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ساتھ عدت، عورت کے حقوق، مالی ذمہ داری، رہائش، بچوں کے حقوق، صلح، انصاف اور اچھے برتاؤ کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر رشتہ بچانے کی گنجائش ہو تو صلح اور اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن اگر ساتھ رہنا ممکن نہ رہے تو علیحدگی بھی ظلم، انتقام اور بدسلوکی کے بجائے عزت اور انصاف کے ساتھ کی جائے۔ یعنی رشتہ ختم ہو جائے تو بھی انسانیت، حقوق اور اللہ کا خوف ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے گھریلو معاملات میں انصاف اور حکمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔